جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں عجلت کس چیز کی، اور اس میں کوئی ایمرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے، ورنہ سوموار آئے گا تو آسمان زمین پہ گر آئے گا۔ آسمان تو نہیں گرا، ایک ستارہ بھی نہیں گرا۔ تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انوا جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں، میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اور حکومت عجیب ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اس نے ان کی سفارشات پر قانون سازی کرنی۔ آج 2024 ہے، ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ان کے معروضی مفادات، فوری مفادات، سیاسی مفادات، اس میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے۔ آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے ہیں۔ 9 مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کی ہے۔ آج 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں۔ کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ یہ جلد بازی ہمیں قبول نہیں ہے، اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے، جہاں حکومت رٹ ختم ہو گئی ہے، اس رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، اختیارات بھی موجود ہیں، کوئی نئی قانون سازی یا آئین سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ملٹری کورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پر عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اصلاحات ہوں۔ ابھی آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے، 63A کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کوئی سیل پرچیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اس کو۔ یہ چیزیں، یہ پہلو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے کہ ہمیں عدالت کا احترام بھی ہے، ان کے فیصلے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی جو روایات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اور حکومتیں اس کا پہلے بھی غلط فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔ ہمارے دینی مدارس کے حوالے سے آج تک ان کی رجسٹریشن بند ہے، بند حکومت کی طرف سے ہے، پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بغیر رجسٹریشن کے مدارس چل رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس بند ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے آمدن کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں سے اس کو پیسے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حکومت کی طرف سے ہیں، اور اس پر کوئی ایمرجنسی ان کے لیے نہیں ہے۔ ملک میں ایک کیوں اس میں باہر کی دنیا سے، مغرب کی دنیا سے ان کو شاباش ملتی ہے۔ جس مسئلے پر ان کو مغرب کی طرف سے شاباش ملتی ہو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں سے وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے ترمیم کرنی ہے تو فوراً ترمیم بھی لے آتے ہیں، اور قانون سازی کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ابھی تک پینڈنگ مسائل ہیں، اور اس کے لیے قانون سازیاں روکی گئی ہیں، کیوں روکی گئی ہیں؟ اچھی بڑی معاملات پہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود مدارس کے معاملات کو طے نہیں کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں، اور پاکستان میں اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے۔ اگر اس کو پرائرٹی نہیں ملے گی، ہمارے نزدیک جو حکومت کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں، کوئی ہمارے نزدیک یہ پرائرٹی نہیں ہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دینے کو۔ جس کو ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں ان کو لائیں بات، ہماری بھی بات سنی جائے نا۔ اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے، تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے، تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہ ہماری گزارشات ہیں۔